السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 10ویں کلاس کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے پرستان کی شہزادی۔ اس کو لکھا ہے اشرف صبوحی صاحب نے۔ پہلے ہم اشرف صبوحی صاحب کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ وہ ان کا کہ وہ کون صاحب تھے۔ اشرف صبوحی صاحب کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے، بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں غبار کارواں، جھروکے، سلمہ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ تو یہ تھا ان کا اشرف صبوحی صاحب کا ایک مختصر احوال، جنہوں نے یہ پرستان کی شہزادی کو تحریر فرمایا۔ اب چلتے ہیں پرستان کی شہزادی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک بہت خوبصورت کہانی ہے تو اس کو آپ توجہ سے سنیے۔ نہ صرف یہ اس سے ایک سبق ہے بلکہ ایک خوبصورت کہانی بھی ہے، تو آپ اس سے یقیناً لطف اندوز بھی ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا۔ قلعے کی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ مغلانیاں کہتے تھے وہ ان خواتین کو جو جا کے محلوں میں اور نوابوں کے ہاں جا کے کپڑے سیا کرتی تھی، ان کی بیگمات کے، ان کی بچیوں کے، شہزادیوں کے، ان کو کہتے تھے مغلانیاں۔ قلعے کی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین، صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں۔ لیکن رہے نام سائیں کا، بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں، اب کون پوچھتا۔ دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ مرہٹہ گردی سے مراد یہ کہ اس زمانے میں لڑائی جھگڑے جو مرہٹوں کی اور ان کی جنگ ہوتی تھی مغلوں کی، اس میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا تھا۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی، یعنی ہارڈلی ان کی شادی کو ایک سال ہی گزرا تھا کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ جوانی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی۔ اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی۔ سیدانی بی بھی جوانی بھر اسی غلط فہمی کا شکار رہی۔ بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دگا دے گئیں تو آنکھیں کھلی اور دوسروں کو سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب
سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، پھر ان کا بھی دل کھل گیا اور اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے کنبے میں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، سوئی کا ناکا مشکل سے سوچتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی؟ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینا پرونا اور کاڑھنا سکھاتی، شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا۔ ایسی شریف، نماز روزے کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکیاں گیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر دے گیا۔ کہنے لگیں، سیدانی بی، جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی، ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، اوئی، اور تم بے دھڑک چلی گئی؟ سیدانی، پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا تو بہتری ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم صدقے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ایمان رکھنے والوں کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ میر صاحب کی بیوی، کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی، نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جب ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی، پرستان کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی، وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجہ پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی، دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھیں، پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑھے کا ٹھکانہ ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ میر صاحب کی بیوی، سیدانی بھی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے۔ ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں؟ وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی، خیر اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤں۔ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اگلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مارا مار جوڑے سے رہے تھے، اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا، کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی آتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔
ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، میرے بھی جانے کو جی نہیں چاہا، اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے۔ خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونڈ پلاؤ مجھے خوب بھاتا ہے، ماما سے بونڈ پلاؤ پکوایا۔ تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹپٹا ہو گیا۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے۔ پینس کہتے گاڑی کو، گاڑی بھیجی ہے، پینس بھیجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھاون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میرے عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا، اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا۔ 2 آنے ڈولی مطلب ہے کہ 2 آنے میں جتنا سفر ہوتا ہے اتنا دور تھا، یعنی ڈولی میں اگر بیٹھ کے 2 آنے دیے جائیں تو جتنا سفر اس زمانے میں ہوتا تھا اتنے فاصلے پہ تھا۔ تو پھر پڑھتے ہیں، نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا۔ قاضی باڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جھری کھولی۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے کہاں لیے جاتے ہیں، اس جنگل میں کون سی سرکار ہے؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ سرکار ہے؟ ہنستے ہوئے کس نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو؟ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بیچا کی شکل کا آدمی تھا۔ بیچا کہتے ہیں بندر کو، بندر کسی شکل کا آدمی، ایک بیچا کی شکل کا آدمی تھا، بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی، نہ کہاڑ تھے نہ کہاریاں۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگی، ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی کہ اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی، ارے جواں مرد، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، اور ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا۔ لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پر رکھی تھی۔ روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند، نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے، نہ لالٹین۔ چوبدار باریدار مرد ہیں، ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے۔ آسمان پر سے عجب طرح کی بازوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے، یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھیرے ہوئے، بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی، سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی، ہمارے بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ اس پری کے ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد، زرق برق کپڑے، ہنستی چہلے کرتی، اہلی گہلی پھر رہی تھیں۔ یہ زمانے کی زبان ہے، یہ زبان بڑی خوبصورت الفاظ تھے، لیکن اب میں اس کا مطلب آ رہا بعد میں۔ اہلی گہلی مطلب ادھر ادھر ٹہلی، جھومتی جھامتی پھر رہی تھی، اہلی گہلی پھر رہی تھی۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے،
پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، کہیں پکھراج۔ پھولوں پر یہ علم تھا کہ جیسے ہیرے چمک رہے ہوں۔ کلیاں تھیں کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا۔ حوضوں کا پانی اللہ اللہ، چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ فواروں میں سے موتیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے۔ بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگ کے بلور کی تھیں یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی، اور ان پر حسین حسین پریزاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے۔ بیچ میں ایک نمکیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، جس میں ہیرے اور پنے کی پچی کاری کا کام تھا، بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14-15 برس کی، جیسے چہرہ جیسے چودھری رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی۔ نیم تاج مطلب آدھا تاج، نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھی۔ میں آگے بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں، حیرانی سے کہ یا اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے؟ اگر جاگتے ہوئے کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے، اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سر قد کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی، تم جانتی ہو ہمارے یہاں اسلام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ مسلمان ہیں، اور لوگ ہیں مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم بولی، ہم کو گناہ گار نہ کرو۔ ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں، تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا، سرکار، ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی؟ ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی کہ میرے اوسان جاتے رہے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم، بکر گدھا موا بڑا شریر ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بولا کر نہیں، گھبرا کر، بولا یہ پرانی زبان ہے، بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی، ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پریزادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسے تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری جس کا ذکر کیا وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں میں ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، خاصا چنا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ ایک بالش کے پودے پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک کا منہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی، دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا، سرکار، کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے درخت ہیں، اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی قہقہ لگایا اور کہنے لگی، سیدانی بھی، جیسا سنا تھا کہ آدمزاد بڑا بھولا ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم، یقین مانو، ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا،
کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونڈ پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ بونڈ پلاؤ کہتے ہیں مطلب بوٹی والا پلاؤ، بونڈ پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ میر صاحب کی بیوی بونڈ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ گئی تھی وہی پہلے یاد آیا۔ میر صاحب کی بیوی بونڈ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ گئی تھی وہی پہلے یاد آیا۔ بڑی لڑکی: قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی: حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20ویں مرتبہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی وہ بوباس، وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچھبے کی بات تھی کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھلوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، ایسی سی نفیس ہلکی خوش ذائقہ کے ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کہ باہر سے پانی جھم جھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ رہ چپ جائے۔ اللہ پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دہنا چاہیے، ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطردان میں رکھی ہوئی گلوری کلے میں آ گئی۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کو کلا بائی جیسا پان، محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی۔ لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پاکستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لے لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھی۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں، تھان پر تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے، جس میں سیروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، کجا دنیا کے کپڑے کجا پرستان کے، آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسا کم خواب اور زربفت کہ دید نہ شرید، گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش کرے۔ رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تمہاری تعریف سنی ہے، ہم تو جب جانیں کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ، میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، کون سی وضع ٹانکوں کے ان کے لیے نئی ہو، مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، صبح ہونے دیجیے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی، پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو 8 پہر سیر سپاٹے ہیں، پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ بہن، میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں، نہ جمائیاں۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، قطر بیونت کا سامان تو موجود تھا۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے قطرنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرح دار، ایک سے ایک شوخ، اپنے فن میں استاد۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلے مل کر کوکیں، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں۔ ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ اس کی کارسازی کے قربان صدقے مشکل کشا کے عقل نے ایسا کام دیا
اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ شہزادی کے چہرے پہ خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں؟ جس کام کی آدمی دھن باندھ لے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا۔ ہاں، اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ خالہ سیدانی خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا۔ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو، پاس رہنے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بھولی بھالی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی، یہ نگوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا۔ گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ہائے اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بھولا۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور، خدا نے مجھے سرخرو کیا، مولا نے میری آبرو رکھ لی۔ سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں۔ اب لونڈی کو رخصت کیجیے۔ بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کے جاؤ۔ سچ کہوں میرا جی بھی بھر آیا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے، تو خاکی یہ آتشی، زیادہ میل اچھا نہیں، ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھیں تو جلا کر خاک کر دیں۔ بھاڑ میں جائے پرستان تو پرستان کی شادی، چل اپنے گھر چل۔ اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، شہزادی کی شادی آپ کو جم نصیب ہو، مجھے تو جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولی، سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو، ہمارا دل کرتا ہے، نہ جاؤ، یہیں رہو۔ میرے کلیجے پہ چوٹ سی لگی، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، سیدانی تم پر واری بیوی، تم اپنے جی بھاری نہ کرو، تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی۔ ایک دنیا نہیں چھوٹ سکتی، مٹی میں خوش رہتی ہے۔ شہزادی تو کچھ خفا کچھ رونقی سی ہو کر اٹھ گئی۔ بادشاہ بیگم بولی، اچھا بھی سیدانی تمہاری مرضی، جاؤ خدا حافظ۔ اور اسی کلموہے بکر گدھے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو انہیں گھر پہنچا دے۔ خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو انعام و اکرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا۔ دل میں خوش اور ظاہر میں بصورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی۔ وہی پریزاد جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے چلی۔ پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کسی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پاکستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہے؟ اندھیرے میں کیا نظر آتا؟ ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا۔ ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے۔ جل گئی کہ منہ جنات تھے نا، یہاں بھی دغا کیا، یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے۔ خیر، جان بچی، لاکھوں پائے۔ خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں بڑا انعام پایا۔ اور چپکے ایک کر کے وہ کنکر و پتھر پردے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیے۔ قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے۔ آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا۔ ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا۔ پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ جواہرات ہیں۔ بڑے تو میں نے سب پھینک دیے تھے۔ 2-4 ننے سے باقی تھے۔ سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت کھوئی، نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی۔ لیکن بہن، تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے؟ نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے؟ ایک پیر من بھر کا ہو گیا، صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بونڈ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسے ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھیں۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا، بیگم کیا راستے میں سے ہی الٹے پاؤ آ گئیں؟ خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا، لیجئے، یک نہ شد 2 شد، پاکستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور بڑی بھی سے بولی، ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی ٹھیک نہ تھا، براستہ ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ تو جناب یہ کہانی ہے، اس کا جو کتاب تھی، ناول، اس کا نام تھا دہلی کی چند عجیب ہستیاں۔ یہ ان میں سے کہانی تھی، بڑی خوبصورت کہانی ہے۔ تو چونکہ بہت طویل ہو گئی ہے لہٰذا اس پر اس کی جو مشق ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔